چائنا میں موجود دنیا کا دوسرا سب سے بڑا اور گہرا گڑھا جس نے پوری دنیا کو حیرت میں کر دیا۔ آخر ایسی کیا مجبوریاں پڑی کہ چائنیز حکومت نے اس گڑھے پر کام روک دیا؟ اگر یہ گڑھا اپنے اختتام تک جا پہنچتا تو اس سے چائنا اور باقی دنیا کو کیا فائدہ حاصل ہوتا؟ WFA کی ویڈیوز میں ایک بار پھر سے خوش آمدید۔ چائنا نے دنیا میں دوسرا سب سے بڑا سوراخ کیا ہے۔ چائنا کی نجی ٹی وی کے مطابق یہ گہرا سوراخ ابھی تک مکمل نہیں ہوا۔ چائنا دنیا کا دوسرا خطرناک اور پاورفل ملک ہے۔ چائنا کی آبادی دنیا کے پہلے نمبر پر آتی۔ کچھ سروے سے یہ معلوم ہوا ہے کہ چائنا ہی وہی ملک ہے جو کہ آنے والے کچھ سالوں میں دنیا کے نمبر 1 پاورفل کنٹری میں سے ہوگا۔ چائنا زمین کے اندر اتنا گہرا سوراخ کیوں کرنے جا رہا ہے؟ چائنا کے مطابق چائنا کی زمین کے اندر بہت زیادہ مقدار میں قیمتی خزانے ہیں جس سے چائنا کی کرنسی اور بھی مضبوط ہو جائے گی۔ چائنا کے مطابق چائنا کی کرنسی نے اگر ڈالر کی جگہ لے لی تو چائنا کو سپر پاور کنٹری بننے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ اندازے کے مطابق اس سوراخ کی ایک اور وجہ بھی ہو سکتی ہے، مگر چائنا کے اس سوراخ نے پوری دنیا کے سائنسدانوں کو حیران کر دیا۔ ناسا کے بعد سب سے زیادہ کامیاب سائنٹسٹ چائنا میں پائے جاتے ہیں۔ چائنا ہی دنیا کا 5واں ملک ہے جس نے ایک کامیاب اسپیس کرافٹ لانچ کیا۔ 24 اپریل 1970 میں چائنا نے اپنی طاقت دکھانا شروع کر دی تھی۔ 1970 میں ہی چائنا نے زمین سے پہلا اسپیس کرافٹ لانچ کیا۔ اس کا نام ڈونگ فنگ ہینگ 1 تھا۔ چائنا کے مطابق چائنا نے اس اسپیس کرافٹ کو بنیادی مقصد سیٹلائٹ ٹیکنالوجی کے ٹیسٹ کے لیے بھیجا گیا تھا اور اس کے علاوہ ماحولیاتی تبدیلی کے ریڈنگ کے لیے بھی بھیجا گیا تھا۔ سروے کے مطابق چائنا کی ترقی کے پیچھے چائنا کے ہی لوگ ہیں۔ دنیا میں سب سے زیادہ ہارڈ ورکنگ لوگ چائنا میں ہی موجود ہیں جو کہ ایک ہفتے میں 44 آور کام کرتے ہیں، جس کا عام لفظوں میں یہ مطلب ہے کہ چائنا کے لوگ ایک دن میں 8 گھنٹے کام کرتے ہیں۔ چائنا اسپیس اسٹیشن کمپنی کا نام چائنا نیشنل اسپیس ایڈمنسٹریشن ہے۔ چائنا نے اس کمپنی کو 1993 میں ہی اسپیس ایکٹیویٹیز کے لیے بنایا تھا۔ چائنا نے اس کمپنی کو بنانے سے پہلے ہی اس کمپنی کو 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا، جس سے یہ فائدہ اس کمپنی کو حاصل ہوتا ہے کہ اس کمپنی میں جو بھی بنتا ہے وہ پہلے ان 4 ڈپارٹمنٹ میں چیک کیا جاتا ہے۔ چائنا سے پہلے سوویت یونین نے سب سے پہلا اسپیس کرافٹ لانچ کیا جو کہ ایک کامیاب تجربہ رہا۔ 4 اکتوبر 1957 کو سوویت یونین نے وہ اسپیس کرافٹ لانچ کیا تھا۔ سوویت یونین کا اسپیس کرافٹ لانچ کرنا ہی چائنا کے لیے ایک چیلنجنگ مرحلہ تھا کیونکہ سوویت یونین کا ٹیکنالوجی کے میدان میں کوئی بھی دلچسپی نہیں تھی۔ چائنا کے مطابق چائنا اپنی زمین کو اس لیے کھود رہا ہے کیونکہ چائنا کی زمین کے نیچے طیاروں کے لیے جیٹ فیول، پیٹرول، ایندھن اور باقی قسم کا تیل کا مجموعہ ہے۔ اس بات سے پردہ اٹھایا چائنا کے ایک سائنٹسٹ نے، مگر چائنا کے اس حرکت پر دلچسپی رکھنے والے باقی ممالک کا کہنا تھا کہ چائنا اس ہول کو دنیا سے چھپا رہا ہے، کیونکہ چائنا کے سائنٹسٹ نے جو بیان دیا ہے وہ بالکل غلط ہے، کیونکہ چائنا پہلے ہی ایک سپر پاور ملک ہے اور 2030 کے قریب تک پوری دنیا میں الیکٹرک کار پیش کی جائے گی، جس کی وجہ سے چائنا کبھی بھی اپنی ٹیکنالوجی کا ایسا استعمال نہیں کرے گا۔ چائنا نے زمین میں پہلے بھی ایک بار سوراخ کیا تھا، مگر اس میں چائنا بہت بری طرح سے ناکام ہوا۔ چائنا کے اس حرکت پر نظر رکھنے والے دوسرے ممالک کا کہنا تھا کہ چائنا نے پہلا جو سوراخ کیا تب بھی یہ معلوم کر رہا تھا کہ ہماری زمین کے نیچے موجود کیا ہے جس سے یہ زمین گھوم رہی ہے۔ زمین کے اندرونی حصے 4 پلیٹس پر مشتمل ہے، 3 ٹھوس اور 1 مائع بلکہ پگھلی ہوئی دھات جو کہ تقریباً سورج جتنی گرم ہے۔ زمین کی چوتھی تہہ جو کہ سب سے گہری تہہ ہے اسے ٹھوس لوہے کی گیند کے مانند قرار دیا ہے جو کہ 1500 میل یعنی 2400 کلومیٹر سے زیادہ ہے۔ آخری تہہ سفید گرم ہے۔ ان چاروں پلیٹ میں ایک ٹیکٹونکس نامی پلیٹ ہے جس پر یہ چاروں پلیٹ مشتمل ہے، جس کا عام لفظوں میں یہ مطلب ہے کہ اگر یہ پلیٹ نہ ہوتا تو شاید آج ہماری زمین نہیں ہوتی۔ یہ پلیٹ تقریباً 3 ارب سال پہلے سے آہستہ آہستہ حرکت کر رہا ہے۔ زمین کے حوالے سے یہ تمام تر معلومات 20ویں صدی کی پہلے دہائیوں میں تیار کی گئی تھی، مگر اب بھی یہاں یہ سوال اٹھتا ہے کہ زمین اور ان لیئر کے بیچ کا فاصلہ کتنا ہے۔ زمین سے پہلے لیئر تک کا فاصلہ قریب 100 کلومیٹر ہے اور اس لیئر کا نام سلیکیٹ کرسٹ ہے، جبکہ تیسرے لیئر اور زمین کے بیچ کا فاصلہ 2900 سے 6300 کلومیٹر تک کا ہے۔ چائنا کے سائنٹسٹ نے اس بور ہول کے حوالے سے یہ بھی کہا تھا کہ چائنا کے سائنٹسٹ زمین سے 10,000 میٹر زیادہ گہرائی میں زمین کے نامعلوم علاقے کو تلاش کرنے جاری، جس سے انسانی سمجھ کے حدود کو بڑھایا جائے۔ اس سائنٹسٹ کا یہ بھی کہنا تھا کہ اس طرح کے گہرے سوراخ کو کھودنے میں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چائنا سے پہلے بھی ایک اور ملک نے گہرا سوراخ کیا، مگر وہ ملک اس میں ناکام رہا۔
24 मई 1970 को रूस ने ड्रिलिंग रिग की मदद से जमीन को खोदना शुरू किया था। 1979 में तारीख का सबसे गहरा इंसानी साख्ता सुराख बन गया। एक मरकजी सुराख की गहराई करीब 2000 से 12,000 मीटर तक होती है, मगर इस सुराख की गहराई 40,000 फीट यानी 7,000 मील तक जा पहुंची, जो जमीन पर इंसानी साख्ता सबसे गहरा सुराख है। रूस में मौजूद इस होल का नाम कोला सुपर डीप होल है। चाइना के पास इतनी टेक्नोलॉजी है कि वो इस होल को मुकम्मल कर सकते। अगर चाइना का ये मिशन नाकाम हुआ तो चाइना की इकोनॉमी पर इतना बुरा असर नहीं पड़ेगा। रूस के हालात इतने बेहतर नहीं थे और ना ही इतनी टेक्नोलॉजी थी जिससे वो ये होल मुकम्मल कर दे। रूस के इस प्रोजेक्ट के दौरान इन्हें पैसों की ज़रूरत थी, मगर किसी मुल्क ने इनकी मदद नहीं की और इसी वजह से इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया। इस प्रोजेक्ट को रोकने की एक और भी वजह थी कि जिस वक्त रूस ये होल कर रहा था उस वक्त ज़मीन का टेम्परेचर 180 डिग्री सेंटीग्रेड था। बेहतरीन ड्रिल बर्ड्स इस दर्जा हरारत पर पिघल तो नहीं सकते थे, मगर ज़मीन के अंदर मौजूद चट्टान ज़्यादा प्लास्टिक बन जाते, जिसकी वजह से इसे ड्रिल करना नामुमकिन होता है। इसलिए 1994 में इस मंसूबे को तर्क कर दिया। आज दुनिया का सबसे गहरा बोरहोल एक वीरान जगह पर मौजूद है। रूस की हुकूमत का कहना था कि ये जगह सियाहों के लिए एक अहम और खूबसूरत जगह है, जबकि यहाँ बहुत ही कम तादाद में सियाह जाते हैं और वो भी जो मजबूत दिल के मालिक हो। सऊदी अरब में आज के दौर में बहुत से ऐसे गहरे गड्ढे मौजूद हैं जिसमें तेल की बहुत ज़्यादा मिकदार मौजूद है। तेल के मकसद के लिए सबसे पहला गड्ढा यूनाइटेड स्टेट में बनाया गया, जिसके बाद से बाकी ममालिक में तेल की दरियाफ्त शुरू की। चाइना की इकनॉमी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकनॉमी है, जिसकी सबसे बड़ी वजह एक्सपोर्ट है। चाइना दुनिया के पहले आने वाले एक्सपोर्ट कंट्री में से। चाइना के एक्सपोर्ट दुनिया के 10 बड़े मुल्कों के साथ होती है, जिन मुल्कों की वजह से चाइना की इकनॉमी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी इकनॉमी है। चाइना अपनी एक्सपोर्ट 4 एशिया कंट्री के साथ 5 यूरोप ममालिक में और 1 नॉर्थ अमेरिका में अपनी एक्सपोर्ट करता है। 2022 के मुताबिक $25.44 ट्रिलियन की जीडीपी के साथ अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी रखने वाला मुल्क था, जबकि चीन 17.96 ट्रिलियन डॉलर के जीडीपी के साथ दूसरे नंबर पर आता है। चाइना ने एक्सपोर्ट के साथ टेक्नोलॉजी में भी अपना नाम बनाया है और टेक्नोलॉजी के मैदान में चाइना दुनिया में सबसे आगे है। इस गहरे सुराख की एक और वजह हो सकती है कि चाइना अपनी टेक्नोलॉजी को दुनिया को दिखाना चाहता है कि चाइना दुनिया का सुपर पावर मुल्क है। चाइना की टेक्नोलॉजी का अंदाजा आप यहाँ से भी लगा सकते हैं कि चाइना ने दुनिया में दूसरा इंसान का बनाया आर्टिफिशियल सन भी तैयार किया। 5 जुलाई 2017 को चाइना ने अपना एक आर्टिफिशियल सन तैयार किया जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, और इसी वजह से चाइना दुनिया में टेक्नोलॉजी के मैदान में सबसे आगे। इंटरनेशनल न्यूज़ के मुताबिक 3 ऐसे वजूहात है जिसने चाइना को गहरे सुराख पर मजबूर किया। या तो चाइना अपनी ज़मीन के अंदर तेल की दरियाफ्त कर रहा है, या चाइना अपनी रिसर्च को बढ़ाना चाहता है ज़मीन के हवाले से, या तो फिर चाइना वाकई में अपनी टेक्नोलॉजी की पैमाइश कर रहा है दुनिया के सामने।